ایک ایسی خاتون جو گھر بیٹھی ہوئی ہے اس وقت اور ان کو فری لانسنگ اسٹارٹ کرنی ہے بھلے کسی بھی فیلڈ میں ہو, تو کون سی ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے فری لانسنگ میں تاکہ آپ کی فری لانسنگ کی جرنی اسٹارٹ ہو اور ڈالرس کی انکم اسٹارٹ ہو؟ سب سے پہلے تو یہ بلیف اپنے ذہن میں بنانا چاہیے کہ بھائی باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. جب یہ بلیو ہوگا تو آپ کے اندر کنسسٹنسی آئے گی, کیونکہ انیشلی کوئی بھی کام جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہوتا رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو نچ ہے وہ ڈیفائن کر لی جائے کہ لیٹس سے اگر ایس ای او کرنا ہے تو اس کو ایسا نہیں کہ 2 مہینے بعد پڑھ کے پھر چھوڑ دیں, پھر تیسری چیز ٹرائی کر لیں, پھر چوتھی کر لیں. کم سے کم کوئی بھی اگر آپ نئی چیز کر رہے ہیں تو 6 منتھ اس کے اندر لرننگ کا ٹائم تو آپ رکھیں, اور اس سے پہلے ٹرائی ناٹ ٹو گیو اپ. اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ اب گیو اپ کرنا ہے نہیں. السلام علیکم, میرا نام طفیل احمد خان ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں گلوبل فری لانسرز یونین GFU کا, اور گلوبل لنکڈن اینڈ پرسنل برانڈنگ ایکسپرٹ ہوں. بائٹ کاسٹ کی 5ویں ایپیسوڈ ہے آج, 5th ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. بائٹ کاسٹ بائی زینڈرز جو ہے پوڈ کاسٹ سیریز, یہ اسٹارٹ اس لیے ہوئی تھی تاکہ ہم فری لانسرز کو, IT پروفیشنلز کو فیچر کر سکیں, ہم ان کو پروموٹ کر سکیں, ان کو ٹریبیوٹ دے سکیں اس بائٹ کاسٹ کی وجہ سے جو NSTP میں موجود ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں بائٹ کاسٹ کی ٹیم کا, مہوش کا, حارث کا, جو بہت محنت کرتے ہیں میرے ساتھ تاکہ ہم ہر ہفتے کچھ ایسی ریکارڈنگ کریں جس سے شاید آپ فری لانسنگ کی جرنی اسٹارٹ کر دیں. اور آج ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے اسی سلسلے میں, ایک اور فری لانسر کے ساتھ, ایک اور سکسیس اسٹوری کے ساتھ. اور آج ہمارے ساتھ جو صاحب ساتھ ہیں ان کی فیلڈ ایسی ہے کہ آج اسی فیلڈ کا نام ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ڈومین ہو, ہر بندہ اسی فیلڈ کا ذکر کر رہا ہے, ہر بندہ اسی فیلڈ کو پڑھانا چاہ رہا ہے, پڑھنا چاہ رہا ہے, سیکھنا چاہ رہا ہے. اور وہ چیز ایسی ہے کہ ہر جگہ وہ جو ہے وہ شامل ہے. بائی ڈیفالٹ آپ اس کے بغیر آج کسی بھی فیلڈ میں ترقی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتہ, آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, سرچ کرتے ہیں تو پیچھے سے ریکمنڈیشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ ساری ریکمنڈیشنز کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. AI کے ایکسپرٹ ہیں عثمان. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو. اور عثمان کو آج ہم نے انوائٹ کیا ہے. عثمان, آپ AI کے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے فری لانسنگ کب اسٹارٹ کی؟ سو میری گریجویشن ہوئی 2019 میں فرام NIT یونیورسٹی CIS ڈپارٹمنٹ. دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ فار سم کمپنی, اسٹارٹ اپ کمپنی. فری لانسنگ میں نے اسٹارٹ کری 2020 میں, ڈیورنگ دا ٹائم آف کووڈ, بفور فیو منتھس کووڈ. اچھا عثمان, یہ بتائیں کہ ابھی میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے NED سے, جی. اب آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں ڈگری کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے عثمان جو میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں, میں خود بھی, ہم ڈگری ہولڈرز ہیں اور ہم فری لانسر بھی ہیں, ہم فری لانسنگ پڑھا بھی رہے ہیں. آج عثمان بھی اسی سلسلے میں آئے کہ وہ بھی پروموٹ کریں فری لانسنگ کو ہمارے ساتھ. تو آپ دیکھیں ڈگری کا بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے. عثمان, آپ نے ڈگری حاصل کی اور پھر جاب کی, جاب سے کچھ سیکھا, فری لانسنگ کیوں اسٹارٹ کی تھی؟ جاب سے بہت کچھ سیکھا, بیکاز میں نے مجھے پہلے ایک بینک سے بھی آفر تھی, بینک الفلاح سے, اور ایک اسٹارٹ اپ سے آفر تھی, لیکن آئی آپٹیڈ اسٹارٹ اپ بیکاز ورک ایتھک جو میں نے سیکھا ہے. آئی آلویز گیو کریڈٹ ٹو ہیم, مائی فرسٹ باس عاطف. ہی واز پاکستانی امریکن, بٹ ایک تو فلوئنسی, انگلش فلوئنسی بہت بہتر ہوئی اس سے جو ہے, کیونکہ ان کو اردو آتی نہیں تھی تو انگلش میں بات کرنی پڑی. اور دوسرا یہ ورک ایتھک, ان سے بہت سیکھا. لیکن مین وائل آئی فگرڈ آؤٹ کہ پاکستان میں اگر رہنا ہے تو باہر سے کمانا بہت ضروری ہے. آئدر یو گو آؤٹ آف پاکستان, لیکن اگر پاکستان میں رہنا ہے تو دیر مسٹ بی سم وے ٹو ارن ان لائک فارن کرنسی. تو آپ نے فری لانسنگ اسٹارٹ کر دی اور پھر جاب چھوڑ دی, اور آپ نے میرے خیال سے 5 سال فری لانسنگ کی. اور 5 سال کے عرصے میں جو آپ کی فری لانسنگ کا ٹاپک تھا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI تھا. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ہم دراز کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس طرح کی کوئی ویب سائٹس ہیں اس پہ جائیں, تو اس میں آپ کا کیا کام ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. سو میں نے فرسٹ جاب کے بعد دراز پہ بھی تقریباً 10 مہینے کام کیا, and I was in the recommendation scheme. So this is how it works. For example, if you are let's say اس میں ایک ماڈیول ہوتا ہے یا پھر ایک پیج ہوتا ہے جسٹ فار یو, جو کہ پرسنلائز ہوتا ہے بیسڈ آن یور لائک پریفرنسز. So let's say آپ ایز اے طفیل جب جاتے ہیں, we have your age, as a Taraz we have your spending, we have multiple features related to you. اینڈ جتنے بھی ہمارے پاس آئٹمس ہیں, فار ایگزامپل ایپل کا آئی فون ہے, رائٹ, تو ہمارے پاس اس آئٹم کے سارے فیچرس موجود ہیں. اینڈ ناؤ واٹ وی ڈو از دیٹ وی ٹیک آل دا یوزر فیچرس, آل دا آئٹم فیچرس, اینڈ ٹرائی ٹو پریڈکٹ دیٹ واٹ از دا پروبیبلٹی کہ طفیل جو ہے اس آئٹم پہ کلک کریں گے, یا پھر اس آئٹم کو ایڈ ٹو کارٹ کریں گے, یا پھر اس پہ کنورٹ ہوں گے. اینڈ وی ٹرین ڈیپ لرننگ ماڈلس بیسڈ آن دیٹ.
So this is the main. تو یہ بہت انٹرسٹنگ کام ہے کہ ہمیں اس کی بیک اینڈ کا پتہ نہیں ہوتا یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم آئیں اس وقت جو ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں اور اسپیشلی پاکستان کے اندر چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھ لو, چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھ لو, اور پرومپٹس بھی لوگ جو ہے وہ الٹے سیدھے بس ڈالتے ہیں اور چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں. گوگل بھی ہمارے پاس سرچ انجن ایک موجود ہے. کیا فرق ہے اس میں, پیچھے کام کیسے ہوتا ہے, چیٹ جی پی ٹی سے ڈیٹا کہاں سے اٹھا کے لاتا ہے, پرومپٹ انجینئرنگ پرومپٹس کا کتنا اس میں تعلق ہے؟ ہاں آئی ایم گلیڈ یو آسک اٹ, کیونکہ بہت کنفیوژن اس کے اندر ہے. گوگل دیکھیں آج سے نہیں کئی سالوں سے ہمارے پاس موجود ہے. تو گوگل لائک بریفلی آف کورس دس از ہاؤ اٹ ورکس نا. گوگل میں آپ کے پاس جتنے بھی فار ایچ کوئری جو بھی آپ کے پاس آئٹمس ہوتے ہیں نا وہ انڈیکس آلریڈی ہو کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو سارے پیجز جو ہے دکھاتا ہے. اینڈ دے آر ادر like embedding similarities as well, but ChatGPT is very different. It is based on large language model. For example, ابھی جو current OpenAI کا ماڈل ہے وہ GPT-5 ہے. سو وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی انٹرنیٹ کے اوپر اوپن سورس جتنا بھی ڈیٹا ہے اس سب کے اوپر وہ ٹرین کیا گیا ہے. کیسے ٹرین کیا گیا ہے؟ بیسکلی اس کے پیچھے ایک الگورتھم ہے جس کو ہم ٹرانسفارمرس کہتے ہیں, اور فار دا کیوریس ون اور اس کے بارے میں ریڈ کر سکتے ہیں. اٹس بیسڈ آن دا 2017 پیپر بائی گوگل, جس نے سارا جو نقشہ ہے نا دنیا کا وہ بدل دیا وین اٹ کمس ٹو نیچرل لینگویج پروسیسنگ. بیکاز اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, وی ہیڈ RNNs اینڈ سم ویریئنٹس آف RNNs, سیکوینشل چلتے تھے کہ بھائی اگر لکھا ہوا ہے دس از عثمان, سو دس دین واٹ از پھر عثمان عباس so and so forth. Now there was a problem of the large range dependency, right? So if there is a 5-line paragraph تو algorithm کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ پہلا ورڈ کا ہے اور آخری ورڈ کا ہے. سو وہ جو چیلنج تھا وہ اٹینشن میکینزم نے جو ہے وہ کیا. Now when we talk about prompt engineering, جب آپ اس کو prompt لکھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو, تو you need to be very smart کہ وہ کوئی میجک نہیں ہے. It's just based on what you are writing, وہ اس کے اوپر آپ کو آنسر دے رہا ہے. تو لیٹ سے اگر آپ اپنا کوئی یوز کیس اسے کر رہے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, یو آسک ہم کہ لیٹ سے یو آر engineering manager, let's say you are asking a question which is related to engineering, so you say okay you are an engineering manager and this is your team, this is exact the problem is. اور پھر جب آپ جتنا آپ اس کو context سمجھائیں گے نا پرابلم کا اتنا بہتر وہ آپ کو آنسر کر سکے گا. ڈیٹا اس کے پاس کہاں سے ٹرین ہے وہ از آل آن دا انٹرنیٹ. جو بھی اچھا اب اس کے اندر ایک کنٹروورسیز بھی ہیں کہ بہت ساری انہوں نے کاپی رائٹ مٹیریل یوز کیا بیکاز, لیکن وہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے. لیکن جتنا بھی انٹرنیٹ کے اوپر ڈیٹا نا اس سے اس نے ٹرین کر کے اٹ بیکیم اسمارٹر. اچھا یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم جب چیٹ جی پی ٹی کا کانٹینٹ ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ وہ فلیگ کر دیتا ہے گوگل SEO کی رینکنگ میں, تو کیا پیچھے الگورتھم اب بالکل نیا کانٹینٹ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی ویب سائٹ کانٹینٹ کے طور پہ ڈالتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ الگورتھم جو ہے گوگل کا وہ AI کے کانٹینٹ کو فلیگ کرتا ہے when you work on the SEO. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا ڈیٹا پورا نیا ہی لکھنا پڑے گا چیٹ جی پی ٹی سے؟ ایگزیکٹلی. سو بیسکلی there are pros and cons, right? Because جب آپ AI جنریٹڈ بہت زیادہ کنٹینٹ یوز کرتے ہیں اپنے بلاگس میں یا ویب سائٹ ہے تو اس کا کیونکہ everyone has چیٹ جی پی ٹی, تو اب سب برابر ہو گئے ہیں تو سب کے پاس AI جنریٹڈ کنٹینٹ ہے. لیکن اس کا ایک کون یہ ہے کہ جو کوالٹی ہے وہ بہت کمپرومائز ہو رہی ہے. لیٹ سے بلاگس کی ہم بات کرتے ہیں, میڈیم کے اوپر جو پہلے بلاگس ہوتے تھے وہ پہلے پری چیٹ جی پی ٹی ایرا بہت زیادہ یوزفل اور نالجیبل ہوتے تھے. ابھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بول رہا ہے, there is less essence of the topic. تو اسی وجہ سے گوگل اس طرح کی ان کے الگورتھم جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بیسڈ آن دا نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہ ویدر واٹ از دا پروبیبلٹی کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ جنریٹڈ ہے یا نہیں. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ دیر از 80%, فار ایگزامپل واٹ ایور دا تھریشولڈ از, ان کو لگتا ہے یہ بہت زیادہ AI جنریٹڈ ہے تو دے جسٹ ٹرائی ٹو lower the rank of that item so that the quality is not much compromised. اچھا عثمان, جو ہم لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں تو فری لانسنگ میں زیادہ تر لوگوں کا خواب ہوتا ہے وہ اپ ورک پہ کام کرے, ٹاپ ریٹڈ فری لانسر بن جائے اور زیادہ تر ڈالرز وہاں سے کمائے. امریکن کمپنی ہے اور بہت پیسے دیتی ہے, پاکستان میں بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں, $1 ملین لوگوں نے کمایا ہوا ہے. اور آپ نے اپ ورک کے لیے کام کیا ہے. جی اس کو ذرا بتائیں کیسے وہ کام ملا آپ کو اور کتنے سال کام کیا اپ ورک کے لیے آپ نے کام کیا؟ میں نے اپ ورک کے لیے تقریباً 2 سال کام کیا. ان کی میں سرچ اینڈ ریکمنڈیشنز ٹیم میں تھا. تو لیٹس سے when you as a client when you search for a freelancer تو آپ کوئری لکھتے ہیں تو پائتھن کے اگینسٹ ملینز آف فری لانسرز ہوتے ہیں, بٹ ہمیں آپ کو وہ فری لانسر دکھانا ہے جو جس پہ آپ کے ہائر کرنے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہو یا پہ ایٹ لیسٹ کلک کرنے کا چانس آتا ہو. تو ان کے ساتھ میں نے تقریباً ان کی سرچ اور بھی ملٹیپل ان کے پروڈکٹس پہ کام کیا, فار ایگزامپل سرچ سجیشن ریلیٹڈ کوئری, تو اس طرح کے ملٹیپل اس پہ کام کیا.
وہ اس طرح سے تھا کہ میں دراز میں کام کر رہا تھا اور آئی یوز ٹو اپلائی فار سم جابس ایٹ افورک, ناٹ ویری ایکٹیو آن افورک بٹ کچھ پروجیکٹس میں کر رہا تھا. تو ایک دن آئی فاؤنڈ کہ بھائی افورک نے خود ہی اپنی جاب پوسٹ ڈالی ہوئی ہے اور ان کو ایکسپیرینس بھی اتنی چاہیے, 2 سے 5 سال کا ایکسپیرینس. سو آئی اپلائڈ اینی وے, دین آئی گاٹ انٹرویوڈ لائک ملٹیپل لائک 5 راؤنڈس آف انٹرویوز اینڈ گاٹ سلیکٹڈ. تو پھر مجھے پتا لگا کہ وہ لوگ یو ایس سے بھی پوری دنیا سے ہائر کر رہے ہیں, ناٹ اے یو ایس امپلائی بٹ ایز اے کانٹریکٹر فل ٹائم 40 hours پر ویک. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ویب سائٹ اسکریپ کرنی ہے, تو میں اسی وقت کوڈ کرتا تھا گھنٹہ ڈیڑھ لگا کے, اور اس کے ساتھ ڈیٹا بھی ایکسٹریکٹ کر لیتا تھا, کوڈ بھی دے دیتا. اینڈ آئی گاٹ اسکیم ون ٹائم بیکاز میں نے سب کچھ دے دیا تو وہ انہوں نے پیسے نہیں دیے. تو اس طرح سے چیز ہوتی ہیں. عثمان یہ بتائیں مجھے کہ فری لانسنگ کے اندر پاکستان میں میرے خیال سے اس وقت 2.37 ملین فری لانسرز کام کر رہے ہیں, 23 لاکھ سے زیادہ ہوں گے. جی ٹھیک ہے, اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ نوکریاں تو ہیں نہیں اتنی پوری پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں, جتنے بچے گریجویٹس ہو کے نکل رہے ہیں یا جو ان امپلائمنٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فری لانسنگ کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے بھی 5 سال جس کا بڑا خیال رکھا کہ یار یہ چیزیں ہونی چاہیے اگر آپ فری لانسنگ ایز اے بگنر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, ایک ان امپلائمنٹ بندہ یا ایک ایسی خاتون جو گھر بیٹھی ہوئی ہے اس وقت اور وہ آپ کا یہ پوڈ کاسٹ سن رہی ہیں اور ان کو فری لانسنگ اسٹارٹ کرنی ہے بھلے کسی بھی فیلڈ میں ہو, تو کون سی ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے فری لانسنگ میں تاکہ آپ کی فری لانسنگ کی جرنی اسٹارٹ ہو اور ڈالرس کی انکم اسٹارٹ ہو؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ بلیف اپنے ذہن میں بنانا چاہیے کہ بھائی باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. جب یہ بلیو ہوگا تو آپ کے اندر کنسسٹنسی آئے گی, کیونکہ انیشلی کوئی بھی کام جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہوتا رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو نچ ہے وہ ڈیفائن کر لی جائے کہ لیٹس سے اگر ایس ای او کرنا ہے تو اس کو ایسا نہیں کہ 2 مہینے بعد پڑھ کے پھر چھوڑ دیں, پھر تیسری چیز ٹرائی کر لیں, پھر چوتھی کر لیں. کم سے کم کوئی بھی اگر آپ نئی چیز کر رہے ہیں تو 6 month اس کے اندر لرننگ کا ٹائم تو آپ رکھیں, اور اس سے پہلے ٹرائی ناٹ ٹو گیو اپ. اس کے بعد ڈیسائڈ کریں کہ اب گیو اپ کرنا ہے نہیں کرنا. ونس آپ کو پتہ لگ جائے کہ 6 month میں نے لگا دیا اور اسی میں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, ناؤ ٹرائی ٹو بلڈ آئی مین یور پروفائل. جو فنڈامنٹلز ہیں آپ کو بہت ساری اس پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی, اپنی پروفائل پکچر اور ڈسکرپشن اور یہ ساری چیزیں. ساتھ ساتھ نیٹ ورکنگ بڑی ضروری ہے, مطلب چاہے وہ اپر ہو یا فائبر ہو. میں نے یہ سیکھا ہے کہ جتنی آپ کی کنیکشن ہوں گے, مثال کے طور پہ ابھی آپ نے مجھے یہاں بلایا, آپ مجھے میسم کے تھرو جانتے ہیں, آئی نو میسم سنس 2017, ایک ایونٹ میں ہم لیتے ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرائی کہ کنسسٹنٹ رہیں, آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو لرننگ کو نہ چھوڑیں. جتنے جو بھی آپ کر رہے ہیں کچھ ٹائم نکالیں کہ 2 گھنٹے آپ لرننگ اپنی کرتے رہیں. اینڈ آئی تھنک دس از آل. اللہ تعالیٰ بھی یقین رکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ امپروو ہو جائیں گی. اور اس میں میں ایک اور چیز ایڈ بھی کروں گا ایز اے فری لانسر کہ ریلیونٹ لوگوں سے ملنا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو صرف فری لانسر سے نہیں ملنا ضروری نہیں ہے, آپ کی فیلڈ کا فری لانسر کون ہے. فار ایگزامپل آپ ہیں اے آئی کے ایکسپرٹ, اور اگر کوئی انسان فری لانسنگ اے آئی میں اسٹارٹ کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو آپ جو ہے موسٹ ریلیونٹ ہوں گے. لیکن اگر ایک بندہ جو کہ مارکیٹنگ کے اندر فری لانسنگ کر رہا ہے, اس کی کلائنٹ ہنٹنگ, اس کی ریسرچ, اس کی اسٹریٹجیز بالکل ڈفرینٹ ہوں گی فری مارکیٹ پلیسز پہ ایز کمپیئر ٹو یورس. کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اے آئی کے اندر آپ نے 5 سال جو فری لانسنگ کی ڈگری کے بعد وہ کیسے کی, کیسے آپ کو کام ملا, کیا آپ نے اس میں پروجیکٹ ونز کیے, کتنا آپ نے کمایا, کیا آپ نے بٹ کیا, کتنے کنیکٹس لگائے. لیکن جو اگر میں نے دیکھا زیادہ تر فری لانسرز جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے پھر مشورہ کرتے ہیں, یا تو انہوں نے فری لانسنگ ہی نہیں کی کبھی زندگی میں اور زندگی بھر جاب کی, یا انہوں نے اگر فری لانسنگ کی ہے تو بالکل ہی ڈفرینٹ ڈومین میں کی. تو میں اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ریلیونٹ لوگوں سے, ریلیونٹ فری لانسر سے ایز پر یور ڈومین اور ایکسپرٹ ایریا وہ ملنا بہت ضروری ہے. پارٹ ٹائم سے میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا, پارٹ ٹائم سے پھر فل ٹائم آپ لے کر آئیں اور اپنے ملٹیپل انکم ریونیو رکھیں. آپ انکم جو ہے نا آپ کا وہ ملٹیپل اسٹریم میں ہو, وہ ایک جگہ سے ڈیپینڈنٹ نہ ہو آپ کی. ڈونٹ پٹ آل ایگز انٹو ون باسکٹ. تو وہ والی چیز ہو آپ کے. تھینک یو ویری مچ عثمان, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. اور جیسے عثمان نے آج بتایا ہمیں اے آئی کی فیلڈ میں عثمان نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی, این ای ڈی سے پڑھا اور اس کے بعد سے فری لانسنگ کا آغاز کیا, اور پھر $5,000 اور $10,000 تک گئے عثمان, اور سرچ اینڈ ریکمنڈیشن اور ڈفرینٹ جگہوں پہ مشین لرننگ اور انالیٹکس ٹولز ان چیزوں پہ کام کیا. اور نہ صرف ان چیزوں پہ بلکہ دنیا کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے فری لانسنگ پہ
وہ ہے اپ ورک, اور وہ انہوں نے 2 سال اپ ورک کے لیے بھی کام کیا. تو یہ بہت ایز اے پاکستانی بھی بڑے فخر کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ اپ ورک جو ہے ایک سب سے بڑا مارکیٹ پلیس ہے فری لانسنگ کا. عثمان خود اس کا پارٹ رہے ہیں, 2 سال ان کے لیے بھی کام کیا. اور چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے جو عثمان نے بتایا, میں اس کو بھی ریپیٹ کرنا چاہوں گا سمرائز, کہ جب آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کریں تو اس لیے یوز نہ کریں کہ آپ اپنی تھاٹس بھی نہ دیں اور آپ اس کو کانٹیکسٹ بھی نہ بتائیں, آپ اس کو رول نہ بتائیں. اگر آپ اس کو یہ نہیں بتا رہے آپ کون ہیں, کیا لکھ رہے ہیں, کس کے لیے لکھ رہے ہیں, کانٹیکس کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو چیٹ جی پی ٹی ایک جرنل براڈ ٹرم میں آپ کو جو ہے ریپلائز کرے گا. شاید اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو اور آپ صرف کاپی پیسٹ کے لیے استعمال کر سکیں. تھینک یو ویری مچ عثمان. آج ہمارا 5واں ایپیسوڈ تھا عثمان کے ساتھ, جو اے آئی ایکسپرٹ ہیں, کراچی بیسڈ ہیں اور فری لانسنگ میں اس وقت اے آئی پہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو. تھینک یو.